طریق شاہ جیلانی الہی مدد کن الہی مدد کن الہی مدد کن بحرمت شیخ جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے عشق کے تمام رنگ ہیں. اگر وقت محدود ہے تو میں ابتدائی کلمات سے سیدھا موضوع پہ آؤں گا. محفل غوث پاک بھی ہے اور محفل محبوب پاک بھی ہے سبحان اللہ علیہ مجمعین. سبحان اللہ. دیکھیے عشق کے رنگ ہوتے ہیں. ہر ولی کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ اس کے عشق کا رنگ ہوتی ہے. واہ واہ کہ کس عشق سے اس نے خدا کو چاہا، خدا نے کس رنگ میں اس کو نوازا. ایک اور لے کر آؤ. جیسے ہی آپ محبوب الہی کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں رنگ و نور کی کہکشاں روشن ہو جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی رنگ و نور کی کہکشاں جس کی خوشبو مست، دل فریب، دلاویز ہے. ہاں ہاں ہاں. صرف اگر آپ محبوب سبحانی لقب ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور محبوب الہی لقب ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ان دونوں القاب سے ہی شخصیتوں کا پتہ چل رہا ہے. محبوب سبحانی، تو سبحانی کا جو مقام ہوتا ہے تنزیہ کا ہے کہ سبحان ہے وہ ہر عیب سے، نقص سے اور ہر زوال سے جو پاک ذات ہے وہ اللہ کی ہے. کیا کہنے. سبحانیت کی تعریف ہے. الہی کا لفظ ہوتا ہے ذات کا. جہاں الہ آتا ہے تو وہ اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے، اس سے منصوب الہی. الہی اسم اعظم وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسم اعظم ہے. اور آج بھی انجیل میں وہ لفظ موجود ہے، الہی الہی لما سبقتانی موجود ہے. یہاں تک کہ توریت میں بھی لفظ الوہیم کے نام سے موجود ہے. اور قرآن میں تو ہے ہی کہ اللہ کسے کہتے ہیں. اللہ اسے کہتے ہیں اس کی طرف ہر عقل مائل کرے، اس کا آپ سمجھ نہ سکیں، جو عقلوں کو چھین لے سے اللہ کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محبوب سبحانی کی جو نسبت قادریہ ہے اور حضرت نظام الدین محبوب الہی کی نسبت چشتیہ ہے، دونوں عشق کی نسبتیں ہیں، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے. عشق میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن رنگ میں فرق ہوتا ہے. تو قادری نسبت میں صفائی نسبت ہے، ایک جلال کی کیفیت، ایک سفید بہرائش، ایک جوش الگ ہی. اگر آپ دیکھیں قصیدہ غوثیہ تو کل ایک بہت بڑے محقق اثر قصیدہ غوثیہ کی سند پہ بات کر رہے تھے. یہ سند ہے یا نہیں ہے؟ میں کہا پہلی بات تو کہ بغدادی کتب خانے دریائے دجلہ میں غرق ہو گیا. تو آپ جائیے وہاں سے کچھ نکال لیجیے، نسخہ میں مل جائے تو اس میں سند دیکھ لیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ اتفاق ہے کہ جو شاعر کا کلام ہوتا ہے جب تک کوئی اور دعوے دار نہ ہو تو اسی کے تخلص کے ساتھ اسی کا سمجھا جائے گا. واہ 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 واہ. تو انل محی الدین اسمی یہ لقب جو ہے وہ خود لے رہے ہیں، موجود ہے، تو یہ نام لینا ہی سند ہے. واہ واہ واہ. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تمام اردو ادب و شعر کی روایات کو توڑ دیں، عربی ادب و شعر روایات کو توڑ دیں اور پھر ہر کلام پہ انگلی اٹھا دیں گے ان کی سند کہاں ہے، ان کی سند کہاں ہے، ان کی سند کہاں ہے. تو یا تو یہ کلام کوئی دعوے دار بیٹھا ہو تو ہم نے لکھا ہے، ان کے نام غلط منسوب ہو گیا تو کوئی اچھا بنتا ہے. اب دعوے دار تو ایک ہی ہے غوث اعظم، اور تو کوئی اب تک تاریخ میں آیا نہیں. تو جب تک کوئی دعوے دار نہیں آیا تو یہ مقدمہ فرضی بنا کر آپ کیوں مقدمے بازی میں لگ گئے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خاموش ہو گئے. اچھا قصیدہ غوثیہ میں جو تعارف ہے غوث اعظم کا وہ ایک الگ رنگ کا تعارف ہے. شروع ہی سبحانی حقوق کا ساتھ ساری مجھے رب نے پلائے عشق وہ جام جس کو پینا ہے وہ آ جائے در مدام. تو کیا ہے وہ جام عشق کا جو انہوں نے پیا؟ واہ 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 واہ. وہ عشق کا جام کس سے پیا؟ فرمایا کہ ہم جو جام پی رہا ہوں یہ میرا سر ہے، میرا اسرار ہے، اس لیے کہ میں نبی بدر الکمال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے سورج ہیں، چاند ستاروں کے نقش قدم پر ہوں، یعنی متبع سنت ہوں، تو مجھے سارے مقامات مل گئے. اب محبوب سبحانی کے ساتھ ساتھ حضرت محبوب الہی کے جو سینے میں عشق کی آگ روشن ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے. اچھا اب مزیدار بات یہ ہے کہ
حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے اگر عشق کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ براہ راست نہیں سمجھ سکتے، امیر خسرو سمجھنا پڑے گا۔ واہ 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 واہ، تو امیر خسرو بتائیں گے کہ محبوب الہی کا رنگ کیا ہے اور کون سی ایسی وہ ہے کہ تم نے اسے کس حال میں دیکھا۔ تو سوال یہ کہ امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کو کن نگاہوں سے دیکھا تھا اور کن نگاہوں سے دیکھا کہ وہ 1.25 لاکھ روپے بھی قربان کر کے ان کے نالین شریفین کو سب پہ رکھ کے چلے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ شیخ میں آیت۔ کسی نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ جب یہاں پہنچے کہنے کا حضور سب کچھ دے کر خریدا۔ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں مسکراتے خسرو بہت سستا خرید لیا تم نے، قیمت وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک ہی بات کہوں گا کہ اولیاء اللہ دونوں تھے اور دونوں کا ایک ہی کام تھا کہ اپنے دل کو اتنا مانجھو، اتنا صاف کرو، اتنا آراستہ کرو کہ وہ آئینہ عشق خدا بن جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جب آئینہ عشق خدا بن جائے گا تو وہ دوسروں کو بھی کھینچے گا اللہ کی طرف۔ کیا کہنے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ کتابیں کروڑوں ہیں، مشاہد بھی کروڑوں ہیں، علماء بھی کروڑوں ہیں، ایک سے پڑھ کر ایک کتاب موجود ہے۔ آپ جائیے آپ کا ذہن ختم ہو جائے گا، اتنے علمی موضوعات پہ لکھا ہے، لیکن نہ غوث اعظم جیسی جذبہ نظر آ رہا ہے، نہ محبوب الہی جیسا رنگ نظر آ رہا ہے۔ کیوں وہ رنگ کیوں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا کہ ہم میں سے کوئی خسرو بننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم غوث اعظم بننا چاہتے ہیں، محبوب الہی بھی بننا چاہتے ہیں، ہم خسرو نہیں بننا چاہتے۔ جب تک آپ خسرو نہیں بنیں گے، اس رنگ میں نہیں رنگیں گے اور اپنے آپ کو ان کے آگے سرنگو نہیں کریں گے تو ان کی عشقی آگ آپ کو کیسے ملے گی؟ جب عشقی آگ ہی نہیں ملے گی تو سینے میں نور کہاں سے آئے گا؟ اور جب سینے میں نور ہی نہیں ہوگا تو ممبر پہ کیا برساؤ گے؟ قلم سے کیا لکھو گے؟ تو اب ہمارے پاس تلقین ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، لیکن وہ جو ایک آگ لگ جاتی ہے وہ آگ نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم خالی ہو چکے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم خالی ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس لیے الحاد پھیلا، ہم خالی ہو گئے، دہلیت پھیلا۔ بد مذہبیت کیوں پھیلی ہے؟ عشق کی کمی سے پھیلی ہے۔ مسلمان تو اس پر بات ہی نہیں کر سکتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا نہ ہو، اس کا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ مسلمان کے سوال نہیں، یہ بس وسیع والی بات ہے کہ ہو یا نہ ہو، نہیں ہو، افضل ہے یا نہیں افضل ہے، وہ یہاں سے بات شروع ہوتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ عشق نکل گیا۔ عشق نکل گیا تو ہم تو امیر خسرو سے بھی نہیں سیکھ سکتے کہ انہوں نے کبھی نظام سے یہ نہیں پوچھا حضرت آپ افضل ہیں یا کوئی اور افضل ہے۔ وہ مرید ہو کے اپنے شیخ سے افضل کسی کو نہیں مانتے، ہم امتی ہو کے اپنے نبی کی افضلیت پہ بحث کرتے ہیں۔ ہم تو امتی بھی نہیں بن سکے، امتی بھی نہیں بن سکے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تم کے عشق کا رنگ کیا تھا کہ وہ ہے اپنے رنگ میں رنگ و نظام سے جام، کیا رنگ تھا وہ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ چشتی سلسلے میں سوز عشق پایا جاتا آج بھی ہے، آج بھی وہ رنگ ہے، وہ نور ہے۔ یہ چشتی سلسلہ عاشقوں کا ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے تھے نسبتوں کے بارے میں، کہتے ہیں چشتی سلسلہ عاشقوں کا سلسلہ ہے، عشق ہی عشق، روئیں گے، پیٹیں گے، حال کریں گے، رقص کریں گے، جھومیں گے۔ جتنی خدمت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ادیبوں شاعروں نے اردو ادب کی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج اردو ادب میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے، چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں کی چوکھٹوں کا صدقہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر چشتی رنگ کو آپ نکال دیں تصوف سے اور اردو ادب سے تو بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچتا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی نہیں بچتا۔ واہ واہ واہ۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام قاضی سلسلہ ہو پر انڈیا پاکستان کا، نقشبندی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ تو جب چشتی سلسلہ ٹکرایا تب ابوالعلائی سلسلہ وجود میں آ گیا۔ نقشبندی ابوالعلائی، یہ نقشبندی اور چشتی سلسلے کی آمیزش ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سلسلے میں آج ہم نعت سن رہے ہیں نا، یہی محفل سما کی ابتدائی شکل ہے، یہی ہوگا سما۔ کچھ لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا، لیکن آج بھی کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں ذکر بالجہر ہو اور چشتی سلسلے کا نوار اس پہ نہ پڑے۔ بالکل ہے، کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو،
ان سلاسل کے بیچ میں جو دعوت دین اور مخلوق خدا کو جوڑنے کا جو جذبہ ہے یہ چشتی صوفیہ کا طبقہ ہے. واہ 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 واہ. ورنہ تمام سلاسل آپ نوٹ کریں نا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو دعوت دین کی ترتیب دی ہے کس نے دی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے دی آپ کو, نظام الدین اولیاء نے دی ہے, کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ آپ اسلام معاف کیجیے گا بر صغیر پاک و ہند میں متشدد مولویوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے, یہ انسانیت پسند چشتی صوفیہ کی وجہ سے آیا ہے. کیا کہنے انسان آج جو پاکستان کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کلچرل ہیریٹیج کو چھوڑ دیا. وہ چشتی سلسلہ واہ 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 ہم نے چھوڑا, واہ واہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور اس کلچرل ہیریٹیج کو جب آپ نے چھوڑا اور پھر آپ کے یہاں ہر چیز کی گنجائش نکلتی چلی گئی. چشتی سلسلے والوں نے تو کبھی کسی مسجد میں دھماکے نہیں کیے, ان کے خانقاہوں پہ دھماکے ہو گئے. تو کیوں؟ یہ فرق ہے. یہ چشتی سلسلہ ختم کیا, اس کے ساتھ ختم کیا ہوا ہے ہمارے پاس ہمارے فارسی ادب ختم ہو گیا. ہر چشتی صوفی کو اٹھا کے آپ دیکھیں, آج جو فارسی نظر آتی ہے پاکستان میں تھوڑی بہت, یہ چشتیہ سلسلے میں جو قوالی ہوتی ہے اس کا صدقہ ہے کہ نوجوان نسل فارسی سیکھنے میں پڑھ کے آ رہے ہیں, گا کے آ رہے ہیں, یہ کر کے, یہ تو ان کی وجہ سے آئی ہے. فارسی شیریں زبان ہے, شیریں سخن ہے. پتہ کیسے چلا آپ کو؟ قوالی سے پتہ چلا ہے. چاہے اس کا بچوں کی نظمیں سمجھ لیں, کچھ سمجھے تو کمال میں وہ ارسال ہو رہا ہے آپ کے پاس. تو کوئی بھی سلسلہ ہو, تمام سلسلوں کی عظمت کے ساتھ میرا خود قادری سلسلے سے بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق, اتنا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے تمام سلسلوں کی روایت رہی ہے کہ قادری سلسلے میں کمال کے بعد دوسرے سلسلوں میں بھی خلافتیں عطا ہوتی ہیں, جن میں سر فہرست چشتی سلسلہ ہے. خود حضرت مجدد اشرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی سلسلہ چشتیہ ہے, اور آخر وقت میں وہ چشتیہ وحدت الوجود کی طرف واپس چلے گئے تھے. یہ بھی روایت ہے, یہ مطلب ہے آپ چشتی رنگ سے نہیں نکل سکتے, ہے رنگ ہی ہے. اب ٹھیک ہے, میں اس کی شرعی حیثیت پہ بات نہیں کرتا, تمام فتاوا مفتیوں کے احترام کے ساتھ میں بات نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی مجنونوں کو, پاگلوں پہ شریعت کی ہتھ اڑ جاتی ہے. جب کوئی چشتی شیخ ناچ رہا ہو, رقص کر رہا ہو, قوالی سن رہا ہو, تو آپ معذور شرعی سمجھ کے نظر انداز کر دیجیے. معذور شرعی بھی تو ہوتا ہے, عاشق سے بڑھ کے کون معذور شرعی ہوگا؟ عشق میں حد تو اس پہ لگے گی جو ہوش میں ہو, جو ہوش سے ہی نکل گیا اس پہ کون سی حد لگائیں گے آپ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت جیسا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا شریعت کا خیال رکھنے والا کتاب لکھی, ضبط و ضبط ہم سجدہ تحیت کے خلاف کتاب لکھی انہوں نے, بہت بہترین کتاب ہے. خود کیا فرما رہے ہیں شاعری میں, وہ تو اس طرح کہا ہے کہ گئے تو کیا تھا وہ کہ سجدہ کدھر کیا, گمان کدھر, تو کہا کہ اس پہ مت جاؤ کہ میں کھڑا ہوں تو دل, اچھا تو وہ سجدہ کیجیے کہ دل کو خبر نہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب فتویٰ اعلیٰ حضرت جس مقام میں عشق پر ہیں وہ معذور ہے شریعت میں. مجنون اور معذور کی کیفیت میں آپ آ جائیں, جب آپ نے ہوش کو کھو دیں تو آپ کی شریعت تھوڑی لگتی ہے. تو اگر آپ عاشقوں کو معذور سمجھیں تو پھر گنجائش نکل آئے گی. عاشق میں تو انسان مجبور ہوتا ہے, عاشق اپنے ہوش میں ہوتا ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے وہ آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جس رنگ میں اس آپ رنگ میں تھوڑی ہیں, اس کی جو نگاہ ہے, اس کی بصارت, اس کی سماعت ہے, وہاں تک آپ نہیں ہیں. تو بڑے واقعات ہیں دونوں سلسلوں کے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل, بہت بڑا جملہ ہے کہ تم عرض کر دیتا ہوں, گردن کٹنی تو کٹے. انڈیا پاکستان بننے کی وجہ یہی تھا کہ ہم لوگ چشتی نہیں رہے, بس بات ختم.